پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل پیغمبر پیدا ہوئے، جنہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ابو الانبیاء اور امام الناس کا لقب عطا فرمایا۔ ابو الانبیاء کہنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام پیغمبر آپ علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے پیدا ہوئے۔ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ یہودی اور عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ مذہب اسلام میں ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، چنانچہ قرآن کریم کی 14ویں سورت سورہ ابراہیم انہی کے نام سے موسوم ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احوال و اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ قرآن کریم نے انہیں متعدد مرتبہ حنیف بھی کہا ہے۔ آپ علیہ السلام ہی وہ پہلے انسان ہیں جنہیں قرآن کریم میں مسلم بھی کہا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں آپ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش اور حیران کن پرورش کے حالات کا ذکر کیا جائے گا۔ معزز خواتین و حضرات، آپ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 احادیث بیان کرنا ضروری ہے کہ جس سے آپ علیہ السلام کے بلند مرتبے اور مناقب کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم روز حشر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں حاضر کیے جاؤ گے کہ برہنہ پا، ننگے جسم اور بغیر ختنہ کے ہوگے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جس طرح ہم نے کائنات کو پہلی بار پیدا کیا تھا، ہم اس کے ختم ہو جانے کے بعد اسی عمل تخلیق کو دہرائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساری مخلوق میں سب سے پہلے جنہیں لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ہر نبی کے انبیاء کرام میں سے دوست ہوتے ہیں، اور بے شک میرے دوست، میرے والد اور میرے رب کے دوست ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا اور آپ علیہ السلام کے چچا کا نام عازب تھا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام مسلح تھا۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ نہایت ہی دلچسپ اور معجزانہ ہے۔ نمرود بن کنعان ایک ظالم جابر حکمران تھا۔ یہ لوگوں سے اپنی پوجا کرواتا تھا۔ کاہن اور نجومی اس کے درباری وزیر تھے۔ ایک رات نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا اور پھر اس کی روشنی کے سامنے تمام سورج، چاند اور ستارے مانند پڑ گئے اور بے نور ہو گئے۔ نمرود بہت پریشان ہوا اور صبح ہی دربار لگا کر نجومیوں کو اس کی تعبیر بتانے کا کہا۔ نجومیوں نے کہا کہ اس سال تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے اور اس ملک کے زوال کا سبب بنے گا۔ جیسے ہی نمرود نے یہ تعبیر سنی تو اس نے تمام دنیا سے مزدور اور کاریگر اکٹھے کیے اور اپنی سلطنت میں 2 بہت بڑے ہال تعمیر کروائے، جن کی دیواریں 50 گز لمبی بنائی گئیں۔ پھر نمرود نے دوبارہ اسلام کے والد ماجد طارق ایک مذہبی پیشوا تھے، چنانچہ ان تمام مذہبی پیشواؤں کو اجازت تھی کہ وہ عورتوں میں جا کر تبلیغ کر سکتے تھے۔ معزز خواتین و حضرات، تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ ایک رات طارق عورتوں کے کمروں کی طرف گئے اور اپنی بیوی مسلح سے شب گزاری، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام شکم مادر میں تشریف لے آئے۔ جب نجومیوں نے نمرود کو بتایا کہ بچہ شکم مادر میں آ چکا ہے تو وہ غصے میں پاگل ہو گیا اور حکم دیا کہ جس بھی عورت کا پیٹ نظر آئے اسے فوراً قتل کر دو۔ سپاہی صبح و شام عورتوں کے کمروں میں جاتے اور چھان بین کرتے۔
علامہ بن کثیر اور علامہ بن خلدون رحمۃ اللہ تعالی علیہما نے لکھا ہے کہ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کی عمر کافی کم تھی، جس وجہ سے ان کا حمل کسی طرح بھی پہچانا نہ گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام کی والدہ اس تہہ خانے میں چلی گئی جو آپ علیہ السلام کے والد نے شہر کے کنارے پر کھود رکھا تھا۔ وہاں پر ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور وہیں پر آپ علیہ السلام رہنے لگے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ روزانہ اس غار نما تہہ خانہ میں آتی اور آپ علیہ السلام کو دودھ پلا کر دروازے کو پتھر سے بند کر کے واپس چلی جاتی۔ نمرود کو جب پتہ چلا کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے تو وہ اپنی فوج لے کر خود نکلا اور اپنے شہر کا ہر کونا چھان مارا، پر اس کو کوئی نومولود بچہ نہ ملا۔ خدا کی قدرت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غار کو تمام لوگوں سے چھپائے رکھا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ جب آپ علیہ السلام کو دودھ پلانے آتی تو یہ معجزہ دیکھ کر حیران رہ جاتی کہ آپ علیہ السلام نے اپنی انگلی منہ میں ڈالی ہوتی اور اس سے دودھ نکل رہا ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام بہت جلد بڑے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی قلب سلیم عطا کیا گیا تھا، چنانچہ انہوں نے ابتدا ہی سے بت پرستی کی مخالفت کی۔ اللہ عز و جل کی مخلوقات میں غور و فکر کے بعد انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک معبود حقیقی ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ اور اس طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا نظارہ کراتے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں سے شامل ہوں۔ چنانچہ جب ان پر رات چھائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں سے شامل ہو جاؤں۔ پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ زیادہ بڑا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہوا تو انہوں نے کہا اے میری قوم، جن جن چیزوں کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں۔ میں نے تو پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ ختنہ، قربانی، بالوں کی سفیدی، مہمان نوازی کی ابتدا آپ علیہ السلام سے ہی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔